لاہور میں پیش آنے والے سانحے نے، جس میں متعدد پولیس اہلکار سمیت 2 درجن سے زائد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے، ایک بار پھر قوم کو گہرے رنج و الم میں مبتلا کر دیا اور ملک کی داخلی سلامتی اور امن و امان کے حوالے سے عوامی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ بادی النظر میں یہ واقعہ بھی ملک میں کافی عرصے سے جاری ہے۔ دہشت گردی کا ہی تسلسل لگتا ہے، تاہم حالیہ عرصے میں ملک کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے واقعات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں بالخصوص پولیس کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کا بظاہر مقصد پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور داخلی سالمیت کے حوالے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ چند روز قبل چمن میں ایک اعلیٰ پولیس افسر کا قتل ہوا، جس کے اگلے ہی روز کراچی میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پیر کے روز دوپہر کو لاہور کا اندوناک سانحہ پیش آیا تو شام کے وقت کراچی میں ٹریفک پولیس کے 2 اہلکاروں کو خون میں تڑپا دیا گیا۔ اس سارے منظرنامے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بے مثال قربانیوں اور جد و جہد سے امن و امان کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال دشمن قوتوں کو کسی طور ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خصوصی طور پر ہدف بنا کر عوام میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے، تاہم اس کے نتیجے میں ملک کی معاشی ترقی کا سفر رک جائے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبے ناکامی سے دوچار ہوں۔ جب ملک میں امن و امان کے قیام اور قانون کے نفاذ پر نامور ادارے خود غیر محفوظ ہو جائیں تو ان کے اہلکاروں پر دن دہاڑے حملے ہوتے رہیں اور وہ مسلح ہونے کے باوجود اپنا دفاع نہ کر سکیں تو بدیہی طور پر اس سے عام شہریوں کے ذہن پر منفی اثرات پڑیں گے اور قومی اداروں پر ان کا اعتماد متزلزل ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام، انتشار اور غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں ہمارے اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب ہماری سیاسی قیادت اور ریاستی اداروں کی توجہ ملک کے امن و امان، معیشت اور عوامی مسائل سے حل پر مرکوز ہونے کے بجائے داخلی سیاست، ادارہ جاتی کشمکش اور اقتدار کی جنگ کی طرف مبذول ہونے لگتی ہے تو طاق میں بیٹھے دشمنوں کو اپنے منفی عزائم کی تکمیل کا موقع مل جاتا ہے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے عوامی مقامات پر تخریب کاری پھیلا کر خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قومی طبقات، ادارے، جماعتیں اور شخصیات دشمن کی سازشوں کا ادراک کریں اور ملک میں قومی یکجہتی اور سیاسی استحکام کی فضا قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالیہ عرصے میں ملک کے سیاسی افق پر پاناما کیس کی ہنگامہ خیزی کی گرد اس قدر چھائی رہی ہے کہ دیگر تمام اہم ملکی اور عوامی مسائل اس میں غائب ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری سیاسی قیادت، مقتدر اداروں، ذرائع ابلاغ اور عوامی حلقوں میں اسی ایک موضوع پر لا حاصل بحثیں اور قیاس آرائیاں اس کثرت سے جاری ہیں کہ ملک کا ہر شخص ایک طرح کی غیر یقینی صورتحال محسوس کر رہا ہے اور زندگی کے تمام شعبے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاناما کیس کے متعلق سپریم کورٹ کے محفوظ شدہ فیصلے کا پوری قوم کو انتظار ہے، تاہم کیا اس فیصلے کے ساتھ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور قوم کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا اور موجودہ سیاسی کشاکش کی فضا تحلیل ہو جائے گی؟ اس کا جواب اسبات میں دینا شاید مشکل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قوم مزید 1-2 سال تک اس قضیے میں الجھی رہے گی یا قومی سلامتی، داخلی سالمیت اور عوام کے حقیقی مسائل کی طرف بھی توجہ دی جا سکے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو اس نقطے پر خاص طور پر غور کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے تمام فریقوں کو اسے قبول کر کے ملک و قوم کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھنے کا عہد کر لینا چاہیے۔ سانحہ لاہور سمیت پے در پے سانحات کا پیغام یہ ہے کہ ملک میں داخلی انتشار کا سبب بننے والے منفی رویوں سے گریز کیا جائے اور سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ملک و قوم کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے سوچا جائے۔ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور داخلی سالمیت کے تحفظ کے لیے ایک صفحے پر آ جائیں اور تمام ریاستی ادارے قومی سلامتی کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ وصال اردو، حق کا راہی